رمضانی ایک مچھیرا تھا مگر بڑا ایماندار اور بھلا مانس۔ رمضانی مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا، پیٹ بھی کسی طرح پالتا۔ ایسے کاموں میں نیک آدمی سدا سے پھلا پھولا نہیں کرتے۔ اس بیچارے کو جب بھی دیکھو ہاتھ تنگ، نہ تن پر چیتھڑا، نہ کھانے کو 2 وقت کی روٹی۔ مچھلی آ گئی تو روزی، نہیں تو روزہ۔ غنیمت یہ تھا کہ بال بچے نہ تھے، ایک بیوی اور ایک آپ، فقط 2 دم تھے۔ پھر اتفاق سے بیوی مچھیرن نہ تھی، چہرے مہرے سے بھی اچھی اور سگھڑ تھی، اس لیے ہر حال میں خوش خوش بسر ہو جاتی۔ رمضانی کو برادری نے بھی اپنے ہاں سے نکال دیا تھا کہ غیر عورت سے کیوں شادی کی، یا تو جرمانہ بھرو یا حقہ پانی بند۔ یہ غریب جرمانہ کہاں سے بھرتا، اور شرافت سے خدا اور رسول کے حکم کے موافق جو بیوی بن گئی ہو اسے برادری کی خاطر کیوں چھوڑتا؟ دوسرے وہ اس سے نیچی ذات کی بھی نہیں تھی۔ اس نے برادری سے باہر ہو کر جنگل میں ایک طرف دریا کے نزدیک ایک جھونپڑی ڈال لی تھی۔ دن بھر کبھی پانی کے اس پار اور کبھی اس پار جال ڈالتا رہتا۔ مچھلیاں آ جاتی تو شہر میں بیچ کر روٹی ٹکڑے کا سامان کرتا۔ برادری والے جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو انہیں پورا شیطان سمجھنا چاہیے۔ رمضانی بدنصیب کو انہوں نے اپنی برادری، اپنی بستی سے نکالا۔ دریا پر بھی اسے روکتے، منڈی بھی اس کے لیے بند، جہاں وہ بیچنے جاتا گاہکوں کو بہکاتے۔ لیکن روزی دینے والا تو کوئی اور ہے، جھوٹا موٹا پہننے کو اور کم یا زیادہ کھانے کو ضرور ملتا۔ مچھلی بھی ایک نہ ایک جال میں پھنس ہی جاتی اور لینے والا بھی خدا بھیج ہی دیتا۔ پھر بھی وہ غریب پریشان ہی رہتا، نہ اپنے کو سکھ نہ بیوی کو کسی طرح کا آرام۔ آخر یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک دفعہ سارے دن جب جال کھینچا تو خالی تھا۔ تھک گیا تو یہ سمجھ کر کہ آج تقدیر میں کچھ نہیں، جال سمیٹ کر چلنے ہی کو تھا کہ کوئی چیز پانی میں سے تڑپ کر اچھلی اور خشکی میں رمضانی کے پاس آ پڑی۔ دیکھا تو ایک انوکھی وضع کی بہت خوبصورت مچھلی تھی۔ جلدی سے پکڑ کر اس نے اپنے ٹوکرے میں ڈالنا چاہی کہ چلو اور کچھ نہ سہی، ہنڈیا تو گرم ہو جائے گی۔ اتنے میں دریا کا پانی پھٹا اور ایک پری سبز رنگ کا بھاری جوڑا پہنے، کمر سے نیچے تک لمبے لمبے بال، ہاتھ میں سونے کی چھڑی لیے نکلی۔ مچھیرا غریب ڈر گیا۔ اس نے پریوں کے قصے تو سنے تھے مگر آنکھ سے ان کو بھلا کب دیکھا تھا۔ جال سمیٹ کر بھاگنے کو تھا کہ پری بولی، ارے دیکھ میرے شہزادے کو تو چھوڑ دے، اس کا دم گھٹا جاتا ہوگا۔ رمضانی حیران کہ شہزادہ کیسا، گھگھیا کر کہنے لگا، حضور میں نے تو آپ کے شہزادے کو دیکھا بھی نہیں، میں بیچارہ مچھیرا بھلا شہزادے کو کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ سبز پری نے ہنس کر کہا، دیوانے یہ جو مچھلی تیرے ہاتھ میں ہے یہ مچھلی نہیں، میرا بھائی شہزادہ ہے۔ ہم دونوں جب جی چاہتا ہے مچھلی بن کر دریا میں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ رمضانی نے گھبرا کر مچھلی کو پانی میں پھینک دیا۔ پری خوش ہو کر بولی، میں دریا کی رانی ہوں، کہو تمہیں کیا انعام دوں؟ مچھلیاں چاہتے ہو یا روپیہ پیسہ؟ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جو مانگنا ہو مانگو۔ رمضانی کی حالت ظاہر تھی، غریب، برادری سے نکالا ہوا، برے حال، لیکن آدمی تھا پکا۔ سوچا کہ ذرا سے لالچ میں آدمزاد کی بات بھی کیوں کھوئے۔ بولا، رانی جی یہ تو میں نے اللہ کے نام کا کام کیا ہے، اس کا انعام تو مجھے اللہ دے گا، اور یوں اگر مجھے ضرورت پڑی تو آپ سے جان پہچان تو ہو ہی گئی ہے، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر میاں رمضانی کچھ خوش اور کچھ پریشان اپنی جھونپڑی کی طرف چلا اور پری دریا میں غائب ہو گئی۔ گھر پہنچے، بیوی آگ سلگائے بیٹھی تھی کہ میاں تھکا ہارا آئے گا، کھانا پکانے میں دیر نہ ہو۔ دیکھا تو خالی ہاتھ، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئیں۔ سمجھی کہیں برادری والوں سے تکرار نہ ہو گئی ہو۔ کہنے لگی، آج کیا ہوا؟ جال نہیں ڈالنے دیا یا مچھلیاں چھین لیں؟ رمضانی بولا، نہیں بھی، آج کی بات پوچھو، ایسا تماشا تو کبھی میں نے دیکھا نہ تم نے سنا ہوگا۔ اور سارا قصہ کہہ سنایا کہ کس طرح ایک مچھلی نکلی، یوں پری آئی، اس نے یہ کہا اور میں نے یہ جواب دیا۔ مچھیرا جیسا سیدھا اور خاموش رہنے والا تھا، اس کی بیوی ویسی ہی چلتی ہوئی اور باتونی تھی۔ دریائی پری کا جو اس نے حال سنا تو میاں پر بہت جھل آئی کہ نصیبوں پھوٹے، ہاتھ آئی دولت چھوڑ دی۔ ایسا ہی اللہ والا تھا تو پھر شادی کیوں کی، کسی مقبرے میں جا بیٹھا ہوتا۔ ارے وہ دیتی تھی اور تو نے نہ لیا۔ لوگ تو آرزویں کرتے ہیں، عمل پڑھتے ہیں، چلے کھینچتے ہیں کہ کوئی ہمزاد ہی اپنے تابع ہو جائے۔ کم بخت تجھے بے محنت کی پری ملی اور وہ بھی رانی،
تو نے اس سے کچھ نہ کہا؟ یہاں تو نہ تن پہ پہننے کو کچھ ہے اور نہ پیٹ بھرنے کو، خدا جانے کس طرح گزر ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں یہ تجھے سوچی کیا؟ جب وہ خود سے دے رہی تھی تو لینے میں کیا گناہ تھا؟ رمضانی بولا، بیوی ہماری تقدیر میں تو یہی مچھلیاں پکڑنا اور اسی طرح ترس ترس کر گزر کرنا لکھا ہے، پری ملے یا جن ہمیں کیا، مفت کا ایسا لینا کس خدا نے بتایا ہے؟ اور اگر وہ دینا چاہے تو ہمارے کام میں برکت نہیں دے سکتا یا کسی دوسرے ہیلے سے نہیں لگا سکتا؟ لیکن عورت سر ہو گئی، تجھے تو باولے کتے نے کاٹا ہے، تیرا تو پہلے سے دل چلا ہوا ہے۔ اچھا بچہ، اپنی خیر چاہو تو ابھی الٹے پیروں دریا پر جاؤ، جس طرح بنے اس پری سے کہو ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ جھونپڑی کی جگہ مکان ہو جائے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا بندوبست کر دے، اور یہ اس کی چٹکی بجاتے کا کام ہے۔ مچھیرے نے بہتیری ایڑیاں رگڑیں، بہانے کیے کہ اب وہ کہاں ملے گی، دریا کے اندر میں جانے سے رہا، اور جو غصہ ہو گئی، دیو پری کا کیا اعتبار، سنا ہے کہ یہ اوندھی مت کے ہوتے ہیں، لیکن وہ کب ماننے والی تھی؟ جب تک اسے جھونپڑی سے باہر نہ کر دیا چپ ہی نہ ہوئی، غریب بچوں کی طرح مچلتا ٹھٹکتا چلنے کو چلا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بیوی کی زبردستی نہ مانتا تو رات بھر نہ وہ خود سوتی نہ اسے سونے دیتی، اور بات بھی کچھ بے جانا تھی، گھر میں تو فاقے پڑ رہے ہیں، اور میاں ایسے پیٹ بھرے کہ آئی دولت پر لات مار دی۔ دریا پر پہنچنے پر گھنٹوں تو لگتے ہی نہ تھے، ایک ٹیلا سا بیچ میں پڑتا تھا، اسے پھلانگا اور سامنے دریا، 5 ہی منٹ میں دریا کے کنارے پر جا پہنچا۔ نیا تماشا دیکھا کہ دریا کا پانی رنگ بدل رہا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے کبھی سبز۔ پہلے تو ڈرا، بدن میں سنسنیاں سی آنے لگیں، پھر سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی پری کا کرشمہ ہے، چلو ڈھونڈنا نہیں پڑا۔ لیکن کیسے آئے؟ جب تو اپنے شہزادے کی خاطر آ گئی تھی، اب کیوں آنے لگی؟ اگر میں آواز دوں تو کیا کہہ کر آواز دوں؟ وہ پری میں آدمی، وہ رانی میں مچھیرا، بگڑ کر ایک پر مار دیا تو کیا ہوگا؟ نامراد بیوی نے عذاب میں ڈال دیا ہے۔ آخر سمجھ میں آیا کہ طرح طرح کی آوازیں نکال لو، شاید سن کر نکل آئے۔ آوازیں نکالنی شروع کی، آوازیں نکالتے نکالتے گاتے گاتے کچھ تک سے تک ملائے کہ درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی میری ہے استانی، سن لو آ کر اس کی کہانی، اس کی کہانی میری زبانی۔ بیوقوف سے بیوقوف بھی اپنے مطلب میں ہوشیار ہوتے ہیں۔ میاں رمضانی نے تک بندی بھی کی تو اپنے مطلب کی، حقیقت میں سوجی خوب، پری بھی اسے سن کر پھڑک گئی ہوگی۔ رمضانی اپنے اس گانے کو دہرا بھی نہیں پایا تھا کہ پری نے دریا کی لہروں کے اوپر آ کر کہا، واہ بھائی گاتے تو خوب ہو، یہ بیوی کا دکھڑا کیسا؟ مچھیرے صاحب کے دل میں تو لڈو سے پھوٹنے لگے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا آ گیا، مگر ظاہر میں منہ بسور کر بولے، مہارانی جی بری بیوی بھی خدا کسی کو نہ دے، میں نے سیدھے سبھاؤ سے آپ کا ذکر کہیں اس سے کر دیا، وہ بڑی چلتی ہوئی ہے، مجھے ہزاروں الٹی سیدھی سنائی اور گھر سے نکال دیا کہ جب تک پری سے بیٹھنے کا ٹھکانہ، گھر کے ساز و سامان کا بندوبست نہ کرا لو منہ نہ دکھائیو۔ پری مسکرا کر کہنے لگی، پھر تمہاری کیا مرضی ہے؟ رمضانی نے کہا، اب میں کیا بتاؤں، عورت ضدی ہے، جو کہا ہے کر کے رہے گی، اور اس کا کہنا بھی ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا مکان، کھانے پینے سے بے فکری ہو جائے تو کچھ برائی بھی نہیں۔ پری بولی، بس اتنی سی بات؟ اچھا جاؤ، مکان بھی بن گیا اور ساری چیزیں بھی پہنچ گئیں، اب تو وہ تم سے نہیں لڑے گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی اور رمضانی میاں اکڑتے ہوئے گھر چلے۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ نہ جھونپڑی ہے نہ جھونپڑی کا نشان، ایک صاف ستھرا مکان موجود ہے، اور بیوی بیگموں کے سے اچھے سے کپڑے پہنے بڑی شان سے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ رمضانی کو دور سے ہی دیکھ کر بولی، دیکھا میرا کرشمہ؟ اب نہ کہنا عورت بیوقوف ہوتی ہے، میاں مودو میری بات نہ مانتے تو ساری عمر جال ہی کھینچتے کھینچتے مر جاتے، یہ عیش کا سامان کہاں سے آتا؟ لو آؤ اندر چلو، اپنے بدن پر سے یہ چیتڑے اتارو، نہاؤ دھو، اجلے کپڑے پہنو، آدمی کی صورت بنو، گرما گرم کھانا تیار ہے، کھاؤ چین کرو اور میری جان کو دعا دو۔ مچھیرے میاں ہنستے اتراتے اندر گئے۔ واقعی سارا امیرانہ ٹھاٹھ تھا، فرش فروش، پلنگ، مسہریاں، برتن بھانڈے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں، گرم حمام، کپڑے چنے چنائے رکھے ہوئے،
خوب مل مل کر نہائے، نئی پوشاک پہنی، بن سور کر دسترخوان پر بیٹھے، کئی طرح کا سالن، پلاؤ، زردہ، پراٹھے خوب پیٹ بھر کر کھایا، بلوری گلاس میں پانی پیا اور مسحری پر دونوں میاں بیوی نے آرام کیا۔ مزے میں عیش و عشرت سے دن گزرنے لگے، مگر جو کہتے ہیں نا، خدا گنجے کو ناخن نہ دے، فاقے کرتے کرتے جو تر نوالے ملے تو دور کی سوچی، جو ہمپڑی کا مکان ہو گیا، اب اس کی جگہ محل کے خواب دکھائی دینے لگے۔ آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے مچھیرے کی جان کھانی شروع کی کہ اتنے سے مکان میں جی نہیں لگتا، جا کر پری سے کہو بڑا سا مکان بنوا دے۔ رمضانی نے ہر چند کہا، اری اپنی کھال میں رہ، نہ شکری اچھی نہیں ہوتی، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بھول گئی ہو، 2 دموں کے لیے یہ مکان اور سامان کیا کم ہے؟ وہ کیا ماننے والی تھی، کھانا پینا حرام کر دیا، ناچار دریا پر چلا۔ آنے کو تو میاں رمضانی دریا پر آ گئے، دل میں شرمندہ کہ اب کس منہ سے کچھ کہوں، اور کہنے کی کوئی بات بھی ہو کون سا آرام میسر نہیں، کمبخت کہیں پٹوا نہ دے۔ مگر بیوی کا حکم ٹالنا بھی مشکل تھا، اس لیے پہلے کی طرح بادلوں کی صورت ہاتھ بنا بنا کے مٹکا مٹکا کے گانے لگے۔ درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، بیوی نے پھر آفت ڈھائی، رکھتی ہے ہر وقت لڑائی۔ پہلے تو وہ تھی دکھیاری، پر اب ہو گئی لالچ کی ماری، آ کر سن لو اس کی کہانی، اس کی کہانی میری زبانی۔ پری کا تو ٹھکانہ وہی تھا، مچھیرے کی آواز سن کر پانی سے سر نکالا اور ہنس کر کہنے لگی، کہیے اب آپ کی بیوی کی کیا فرمائش ہے؟ رمضانی نے جھوٹ موٹ ذرا شرمندہ سا چہرہ بنایا، چپکے چپکے ہونٹ ہلائے، گویا اپنی بیوی کو منہ ہی منہ میں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور بولا، ملکہ رانی، اس کی بھلی چلائی، وہ تو یوں ہی بکا کرتی ہے، آپ نے اتنی مہربانی کم کی کہ بڑا اچھا مکان دے دیا، دونوں وقت بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اچھے سے اچھا کھانے کو ملنے لگا۔ رانی بولی، اچھا وہ چاہتی کیا ہے؟ رمضانی نے کہا، خدا اس سے سمجھے، اپنا پہلا درجہ بھول گئی، روٹیاں لگ گئی ہیں حضور، روٹیاں۔ بھلا سنیے تو اب کہتی ہے کہ یہ مکان چھوٹا ہے، محل چاہیے، محل بادشاہوں جیسا، وہی کرو فر، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے۔ فرمائیے ان باتوں سے کوئی کیا سمجھے، دیوانی یا ہوشیار؟ پری کو مچھیرے کی باتوں پر بڑی ہنسی آئی، پھر بولی، تم کیا کہتے ہو؟ رمضانی بولا، میں حضور، میں تو اسے دیوانی کہتا ہوں، اور یوں آپ جانے، آپ بھی عورت، وہ بھی عورت، عورتوں کی باتوں میں مردوں کو کیا دخل؟ پری نے رمضانی کو ذرا گھور کے دیکھا، کہنے لگی، ہو تم بڑے مسخرے، بہت بہتر، جاؤ تمہارے پہنچتے پہنچتے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن بیوی کو سمجھا دینا کہ حد سے زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ پری نے غوطہ لگایا۔ رمضانی دریا سے گھر لوٹے تو مکان کی جگہ ایک عالی شان محل تھا، دیکھا کہ خدمتگار وردیاں پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے کھڑے ہیں، محل کے گردا گرد باغ ہیں، نہایت خوشنما، طرح طرح کے درخت میووں سے لدے ہوئے ہیں، عجیب چہل پہل ہے۔ دروازے پر پہنچے تو پہرے داروں نے جھک کر سلام کیا، اندر پہنچے تو ہا 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 ہا، صحن میں سنگے مرمر کا فرش ہے، حوضوں میں فوارے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے دالان، کمرے میں قالین بچھے ہوئے، جھاڑ فانوس سے آراستہ، کنیزیں لپ چھپ ادھر سے ادھر کام کرتی پھر رہی ہیں۔ صدر میں بھی مچھیرن مسند پر تکیہ لگائے، گوٹے کناری کا بھاری جوڑا مٹکائے، گہنوں سے لدی کہکہے لگا رہی ہیں، چاندی کا پیک دان، سونے کا اگال دان اور جڑاؤ پٹاری پاس رکھی ہے، پان پر پان اڑ رہا ہے۔ مچھیرے میاں بہادر بیوی کو اس شان سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، آخر تم اپنی ضد پوری کر کے رہی ہو بڑی کوئی، دیکھنا، سنتی ہو، اس نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ مچھیرن بولی، یہ سب میری برکت ہے، اگر میں ضد نہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ جاتی تو میاں کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا، خواب میں بھی ایسا محل نہ دیکھتے، بہت سے بہت موری سے نکل کر پرنالے میں آ رہتے۔ رمضانی نے گردن ہلائی کہ کہتی تو سچ ہے، اور کہا، اچھا خفا کیوں ہوتی ہو، تمہاری ہی کرامت سہی، میں کب عقل مندی جتاتا ہوں، کہنا فقط اتنا ہے کہ اب تو دنیا کے عیش مل گئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں رہی، صبر سے اللہ اللہ کرو، اور یہی پری کا بھی کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ تیوری چڑھا کر بولی، میں کیا جانتی تھی کہ تم صورت کے مرد اور دل کے زنانے ہو، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ خدا فقیر بنائے مگر فقیروں کا سا دل نہ بنائے۔ میاں صاحب ایسی کم ہمتی اور تھوڑ دلے پن کی باتیں نہیں کیا کرتے، آج ہی تو ہمیں محل ملا ہے،
2-4 دن بعد معلوم ہوگا کہ اب کیا چاہیے. یہ چیزیں تمہارے سوچنے کی نہیں، میں جانوں میرا کام. تم تو یہ کہو کہ تم نے میرا کہنا مان کر فائدہ اٹھایا یا نقصان. محل میں رہ کر سونے کے بستر پر سونے سے مچھیرن کے دماغ پر ایسی گرمی چڑھی کہ رات ہی بھر میں آسمان کی خبر لانے لگی. صبح اٹھتے ہی بولی، یہ محل کیا جس میں رانی نہیں. اٹھو دریا تک ذرا لپک کر جاؤ، پری سے کہنا کہ محل کہیں بغیر رانی کے بھی ہوا کرتا ہے، اسے رانی بنا دو. مچھیرا بیوی کا منہ دیکھنے لگا کہ سچ مچ اس کا دل چل گیا ہے. گھبرا کر بولا، بیوی خیر تو ہے، کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ ابھی رات ہی گزری ہے کہ پھر جان کھانی شروع کر دی. ارے ناشکری، اتنا تو ہو گیا، کیا چیز نہیں ہے تیرے پاس؟ رانی کی کیا سرخاب کا پر لگا ہوتا ہے؟ مچھیرن ذرا تیوری بدل کر بولی، تم تو نرے الو کی دھم ہو. کہہ دیا جو میں کہوں وہ کرو. ابھی توا گرم ہے، جیسی چاہو گے پک جائے گی. اور بے وقوف، میں رانی ہوں گی تو تم بھی راجا ہوگے. ٹالم ٹولا نہ کرو ورنہ سمجھ لو. ہاں. رمضان بہت جز بز ہوا کہ اچھی عورت سے پالا پڑا. پری کا کہنا بھی نہیں مانتی. 1000 بار کہا کہ بی بس مہربانی کرو، میں راجا واجا نہیں بنتا، مجھے یوں ہی جینے دو. وہ پری ہے، بگڑ بیٹھی تو نہ جانے کیا آفت ڈھائے. وہ کیا سنتی، اپنی ہی کہے گئی. جب تک وہ دریا پر نہ گیا ڈانٹتی ڈپٹتی رہی. غریب رمضانی ڈرتا سہمتا پھر دریا کے کنارے پر جا بیٹھا. آہستہ آہستہ آوازیں نکالنے لگا، درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی. بیوی میری بڑی ہے پاپن، اپنی دشمن گھر کی دشمن. پہلے تو وہ تھی استانی، ہو گئی راتوں رات دیوانی. سن لو تم بھی اس کی کہانی، اس کی کہانی میری زبانی. مچھیرے کی تک بندی ختم ہوئی. پری پانی کی لہروں پر دکھائی دی. اس نے سلام کیا. وہ آنکھیں چڑھا کر بولی، کیوں، اب کس لیے آیا؟ مچھیرا ڈر گیا. کہنے لگا، رانی جی میں کیا کہوں، جس نے بھوتنی نہ دیکھی ہو وہ میری بیوی کو دیکھ لے. نہ جانے میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے. مکان کا محل بنے رات ہی گزری ہے، اب صبح سے یہ ضد ہے کہ سچ مچ کی رانی بن کر اس میں رہوں. بھلا سوچئے تو، یہ بات بھی آپ سے کہنے کی ہے. مگر برا نہ ماننا، جھونپڑی کا محل بنا کر اس کا دماغ آپ ہی نے تو بگاڑا ہے. پری کو کچھ غصہ آیا اور کچھ ہنسی. کہنے لگی، تو نے میرے شہزادے پر احسان کیا ہے، اس لیے میں تیری بیوی کی یہ خواہش پوری کر دیتی ہوں. جاؤ، اس کو راج پاٹ بھی مل گیا، لیکن اب اس سے کہہ دینا کہ زیادہ پاؤں نہ پھیلا. لالچ کا گھر ہمیشہ خراب ہوتا ہے. محل پر آیا تو ہٹو بچو ہو رہی تھی. رانی صاحبہ کا دربار آراستہ تھا. کوئی سزا پا رہا ہے تو کسی کو انعام مل رہے ہیں. نوبت رکھی ہوئی ہے. وزیر امیر دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں. رمضانی میاں یہ تماشا دیکھتے ہوئے دبے پاؤں محل کے اندر جا اپنے کمرے میں جا کر دبک گئے. دربار برخاست کرنے کے بعد جو مچھیرن رانی تشریف لائیں تو بلا کے نخرے. کریلا نیم پر چڑھ گیا، زمین پر کیوں پاؤں رکھتی. 2 اٹھوارے بھی پورے نہیں ہوئے کہ نہ کوئی پانی دیوا تھا نہ نام لیوا. میاں لنگوٹی باندھے سارا دن دریا کا پانی کھنگولا کرتے تھے، اور یہ جنگل میں لکڑیاں چنتی پھرتی تھی یا گدڑی گانٹتی رہتی تھی. آج چٹکی بجاتے ہی رانی بن گئی. ہزاروں سلامی دروازے پر کھڑے تھے. بیوی کو جو آتے دیکھا تو میاں رمضانی کھڑے ہو گئے. وہ رانی تھی اور یہ ایک معمولی شوہر. ڈر رہے تھے کہ کہیں نکال نہ دے. اب اس کو میری کیا پرواہ، رانی ہو گئی ہے. بات کرنی چاہی تھی. یہ سوچنے لگا کہ بیوی کہوں یا رانی. بیوی ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائی. اس کے مسکرانے سے ان کی جان میں جان آئی. کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان نہ الٹتی. آخر وہ بولی، کیوں جی، کیسا ہے؟ کیا تمہیں میرا رانی بننا اچھا نہیں لگا؟ اب انہیں ذرا سی جرأت ہوئی. کہنے لگے، بیوی نا توبہ. بیوی حضور، پہلے یہ بتا دو کہ اب تو مجھے پری کے پاس نہ بھیجو گی. میں اب نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مار ڈالے گی. بیوی رانی نے نہایت خشک منہ سے فرمایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس ملک کی رانی، تم سب کے جان و مال کی مالک. تمہیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ میں کیا کروں گی. یاد رکھو، اگر میں حکم دوں گی تو 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ تم کو جانا پڑے گا، اور میری خواہش پری سے پوری کرانی ہوگی. رمضانی بولے، لیکن اس نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ لالچ کا گھر خراب ہوتا ہے. بیوی رانی نے بناوٹی ڈانٹ بتائی کہ بس فضول بات نہیں سننا چاہتی. ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کچی محبت نہ تھی کہ غریبی میں پھیکی پڑتی یا امیری میں لاپرواہی سے بدل جاتی. میاں بیوی پر ہر حالت میں جان چھڑکتا تو بیوی بھی اس کے دم کے ساتھ رہتی.
اس پری کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی میاں کو پریشان کر رہی ہے، لیکن نہیں، وہ اپنا اصلی سکھ اپنے شوہر ہی کو سمجھتی تھی۔ اس کا حقیقی راج مچھیرے سے تھا۔ کم عقلی یا بد نصیبی سے آنکھیں بند ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے واسطے خاوند کو اس کی خواہش کے خلاف مجبور کرنا یہ اور بات ہے۔ ہاں، تو جب میاں مچھیرے بیوی حضور کی باتوں سے زیادہ کھسیانے ہونے لگے تو بیوی نے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ گھور کر دیکھا، مسکرائی، اور تھوڑی دیر بعد مچھیرا اور رانی میاں بیوی تھے۔ رات ناچ گانے میں گزری۔ صبح ہوئی، بے فکری، خوشی، نرم گدگدے، ریشمی مخملی بچھونے، بہار کا موسم، کھڑکیوں میں سے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں لیے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی مچھیرا مچھیرن یا راجا رانی بڑے مسحری میں سو رہے تھے کہ سامنے کی کھڑکی سے سورج کی کرن بیوی حضور کے منہ پر پڑی۔ ماتھے پر جلن اور آنکھوں میں چکا چوند سی ہوئی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ آتش گل کی گرمی سے جسے پسینے آ جائیں، غنچے کی چٹک سر میں دھمک پیدا کر دے، اس کے لیے یہ سورج کی لپٹ تو قیامت تھی۔ فوراً مزاج بگڑ گیا۔ میاں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ میرا تو برا حال ہے اور تم پڑے خراٹے لے رہے ہو۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بیوی بولی، خیر تو اسی میں ہے کہ ابھی پری کے پاس جاؤ۔ یہ چاند سورج جب تک میرے قبضے میں نہیں آئیں گے میری جان کو آرام نہیں آئے گا۔ دیکھتے نہیں اس موئے سورج نے میری نیند حرام کر دی ہے۔ مچھیرا منہ کھولے بیوی کی صورت دیکھتا رہا، آخر جل کر بولا، بیوی تمہارا دل تو نہیں چل گیا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ زمین پر چلتے چلتے آسمان پر اڑنے لگی۔ نیک بخت، کبھی چاند سورج پر بھی کسی کا بس چلا ہے؟ بیوی تنک کر، دیکھو جی اپنی اوقات میں رہو۔ کہاں رانی پدمنی اور کہاں مچھیرا؟ رمضانی، بیوی تو چاہے پدمنی بن یا کوئی اور، میں نے تو جان لیا ہے کہ تیرا دل الٹ گیا ہے، اور جو تو سیانی ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں۔ بیوی، اس وقت تو تم ہی دیوانے معلوم ہوتے ہو، مچھلیوں کی بو تمہارے دماغ سے گئی نہیں ہے۔ رمضانی، میں پاگل ہوں تو مجھے جنگل میں سر پھوڑنے دے، یہاں کیوں گھوٹ رکھا ہے؟ بیوی، لیکن تم میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ رمضانی، ماننے کا ہو تو مانوں۔ اول تو پری نے جتا دیا ہے کہ زیادہ ہوس اچھی نہیں، دوسرے پری کیا خدا سے بھی بڑھ کر ہے کہ چاند سورج کو تیرے قبضے میں دے دے گی؟ بیوی، تم مجھے اپنے سے زیادہ سمجھدار جانتے ہو یا نہیں؟ پھر بھی یہ تم نے دیکھ لیا کہ میرے کہنے پر چل کر تم مچھیرے سے راجا بن گئے۔ جاؤ شاباش، سویرے سویرے چلے جاؤ، حجت نہ کرو۔ رمضانی، میں کہتا ہوں کہ پاگل نہ بن، تجھے شیطان نے بہکا دیا ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ چاند سورج پر حکومت کر کے تو کیا لے گی؟ ان میں کوئی لال لٹک رہے ہیں؟ بیوی، یہ دونوں بندھے ہوئے وقتوں میں نکلتے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ تم ہی کہو، جاڑے میں چاندنی سے کیا فائدہ؟ گرمی میں ادھر تو گرمی میں ادھر سورج صاحب جھلسا دیتے ہیں، نکلتے ہیں تو چھپنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے اختیار میں ہوں گے تو نہ میں چاند کو جاڑوں میں چمکنے دوں گی، نہ گرمیوں میں سورج کو اتنی دیر رہنے دوں گی۔ رمضانی، چاہے ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے، ارے پگلی ہونے والی بات کر، میں کہتا ہوں کہیں پری کو غصہ نہ آ جائے۔ مچھیرن کی تقدیر پلٹا کھانے والی تھی، عقل کہاں ٹھکانے رہتی، دریاہٹ کے ساتھ راج ہٹ بھی شامل ہو گئی۔ میاں کی سچی باتوں سے جل کر بولی، اچھا اپنی چونچ بند کر، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ابھی اسی وقت دریا پر جاؤ، میرا کام کر کے آؤ۔ آج ہی سے دن کو سورج اور رات کو چاند میری مرضی کے مطابق نکلنا اور چھپنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو ہاتھی کے پاؤں سے بندھوا دوں گی۔ میاں رمضانی کی سٹی گم، ادھر کنواں ادھر کھائی، تقدیر کو برا بھلا کہتا ہوا نکلا۔ کم بخت کو بادشاہت میں بھی چین نہیں، اچھے اچھے پہننے سے کیا ہوتا ہے، راج پاٹ کس کام کا جس میں دل ہر وقت ہی بےقل رہے، ایک کے بعد دوسری آرزو پیدا ہو کر سکھ نہ رہنے دے۔ جاتا کہاں، عمر دریا پر گزری تھی، اسی طرف پاؤں اٹھے، پانی میں پیر لٹکا کر غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ جی بہلانے کو گانے لگا، گانا وہی تک بندیاں تھیں، درشن دو دریا کی رانی، غریب مچھیرا کہے گا بانی، عورت کی مت اوندھ رہی ہے، مجھ کو ناحق روند رہی ہے، قسمت ہو گئی میری کانی، گلے گلے اب آ گیا پانی، سن لو آ کر اس کی کہانی میری زبانی۔ پری ہو یا انسان، روز روز کے رونے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دریا میں بڑی زور سے ابال اٹھا اور پری نے پانی سے باہر نکل کر غصے میں کہا، چے خوش، مینڈکی کو بھی زکام ہوا، رانی بن کر بھی صبر نہ آیا اسے، اب چاند سورج پر حکومت کرنے کی ٹھانی ہے۔
भूसी की रोटी खाने वाली खुदाई पर कब्जा जमाने लगी। सच है, गंदगी का कीड़ा गंदी जगह पर ही खुश रहता है। जाओ, तुम्हारे नसीब में वही टूटी झोंपड़ी और मछलियां पकड़कर गुजारा करना लिखा है। चलो चलते बनो, अपनी बेसब्री और नाशुक्री का फल खाओ। परी ये कहकर गायब हो गई। मियाँ रमजानी का डर के मारे बुरा हाल। होश दुरुस्त हुए तो शाही पोशाक की जगह वही चीथड़े। घर आए तो ना महल है ना जंगल में मंगल, वही अपनी झोंपड़ी है और बी मछेरन बैठी हुई चक्की पीस रही हैं। आ गई अपनी असलियत पर। मक्खी बैठी शहद पर, पंख लिए लिपटा, हाथ मले सर धुने, लालच बुरी बला। उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।